نعرے وارے آپ بہت لگاتے ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے میں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی کہا تھا کہ آپ کلوز ڈور سیشن کر کے تربیت بھی کریں، لوگوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ نعروں سے جذبات کا اظہار تو ہوتا ہے، نعروں سے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جب تک آپ سسٹم میں نہیں کھڑے، آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ اور ابھی حال ہی میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان میں آئینی طور پر، قانونی طور پر سپریم کورٹ کے فائنل کریکشن ججمنٹ کے طور پر یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یہ طے ہو چکا ہے تو اب کمی کیا رہ گئی ہے؟ یہ آپ کے کرنے کا کام باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے سب علماء کے، تمام دینی تنظیمات اور جماعتوں کے کرنے کا کام آج بھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دستور پاکستان کا جو ضمیمہ ہے، جس کو انیکسی کہتے ہیں، اس میں ریاست کے آئینی عہدوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اس منصب پر بیٹھتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں، تو صرف دو مناصب ایسے ہیں، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ان دونوں کے حلف نامے میں عقیدہ اقرار ختم نبوت اور عقیدہ ارتداد قادیانیت یہ حلف میں شامل ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے حلف ناموں میں یہ شامل نہیں ہے۔ ہماری مسلح افواج کے سربراہان کے حلف نامے میں یہ عقیدہ شامل نہیں ہے۔ وفاقی اور صوبائی کابینہ کے وزراء اور گورنروں کے حلف نامے میں یہ عقیدہ شامل نہیں ہے۔ پارلیمنٹرین جو حلف اٹھاتے ہیں ان کے حلف ناموں میں یہ عقیدہ شامل نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ شامل نہیں ہے تو پھر کوئی ہمارے مسلح افواج کا سربراہ بھی بن سکتا ہے۔ تو کیا ملک کے دفاع کی امانت ان غداروں کو دی جا سکتی ہے؟ اس لیے جس نہج پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان جماعتیں ہیں، جو دین کی علمبردار ہیں، وہ اس کو ایجنڈا بنا کر اپنی انتخابی مہم چلائیں تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جتنے آئینی عہدے ہیں ان کے حلف ناموں میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کا عقیدہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ مشن ابھی باقی ہے اور اس کی تکمیل جب تک نہیں ہوگی تو چور دروازے سے یہ لوگ ملک کے ان مناصب تک پہنچ سکیں گے جہاں ملک کی امانتیں ہوتی ہیں۔ دفاع کی امانت ہے، ملک کے آئین و قانون کی امانت ہے، ملک کے عدل کی امانت ہے، تحفظ کی امانتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے ہمارے وکلاء ہوں
یا پڑھے لکھے لوگ ہوں ان کو اور ہمارے علماء کو اس بات کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے کامل تحفظ کے لیے کون کون سے مراحل ابھی باقی ہیں، اور ان پر کنسنٹریشن کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ اور پوری مرکزیت کے ساتھ جو ہے اس پر ہمیشہ بات ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کی پہلی حکومت جو 90 سے 93 تک تھی، جب 93 میں اس کو معزول کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، تو اس وقت جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنایا نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تو انہوں نے تو اس کنٹیکسٹ میں کیا تھا کہ اس کی روح سے غلام اسحاق خان جو ہے شیزوفینیا کا مریض ہے، فلاں کا مریض ہے، یہ صدر رہنے کے اہل نہیں ہے۔ لیکن نسیم حسن شاہ نے یہ کہا کہ جو دستور کے آرٹیکلز ہیں وہ ایک دوسرے کو اوور رول نہیں کر سکتا، یعنی ایک آرٹیکل دوسرے پر حاکم نہیں بن سکتا۔ تو یہ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر قرآن و سنت کی بالادستی کا جو آرٹیکل ہے وہ عملاً غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، ہم جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے تو ہم نے ایک ترمیم تجویز کی تھی کہ دستور و قانون میں جو کچھ بھی ہے وہ اس حد تک کل عدم متصور ہوگا جس حد تک کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اس ترمیم کو اسمبلی سے پاس نہیں کیا گیا، لہذا جب تک قرآن کو بائنڈنگ فورس نہیں بنایا جائے گا اور قرآن دستور پاکستان کی تقریباً 289 آرٹیکل ہیں، ان کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کیا جائے گا تو تب تک فتنوں کے دروازے کھلے رہیں گے، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔